کوئی نعرے شارے مارو. بے شمار قرآن تیرے جان نثار، بے شمار بے شمار قرآن تیرے جان نثار، بے شمار بے شمار قرآن تیرے جان نثار. بے شمار بے شمار ہم نہیں مانتے ظلم کے ضابطے 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 عمران تیرے جان نثار بے شمار بے شمار عمران تیرے جان نثار. بے شمار بے شمار امپورٹڈ حکومت نامنظور امپورٹڈ حکومت نامنظور امپورٹڈ حکومت. نہیں چلے گی نہیں چلے گی لاٹھی گولی کی سرکار، نہیں چلے گی نہیں چلے گی لاٹھی گولی کی سرکار، نہیں چلے گی نہیں چلے گی لاٹھی گولی کی سرکار. نہیں چلے گی نہیں چلے گی. یہ انصاف لائرز فورم کا ایک احتجاج ہے. کل کا جو سانحہ ہوا ہے پی ٹی آئی کے ہمارے لیڈران کے اس لانگ مارچ میں، تو جمہوریت کے ریفرنس سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جمہوریت پہ ایک حملہ ہے. ہم نے بہت زمانہ گزارا، پارٹیوں میں بھی گزارا، سیاست بھی دیکھی. اس طرح کی سیاست نیگیٹو اس سے پہلے ہم نے دیکھی نہیں ہے، اور ہم اس کے خلاف ہی ہمارا یہ احتجاج ہے. کہ اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہ بات صرف عمران خان کی یا ہمارے پی ٹی آئی کے لیڈرز کی نہیں ہے، یہ جمہوریت کی بات ہے. کوئی بھی سیاسی پارٹیاں جو ہیں، اگر کسی بھی پارٹی کے لیڈر کے ساتھ یہ کچھ ہوتا ہے تو جمہوریت پسند جتنے لوگ ہوں گے، جتنے ادارے ہوں گے، وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم تو اسی ریفرنس سے بات کرتے ہیں کہ جمہوریت کے اوپر یہ شدید حملہ کیا گیا ہے کہ اپنے حق کی بات کرنے کے لیے کوئی باہر نہ آئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جس طرح کل اس کو ایک پورٹرے کر کے ایک نیا رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے. عمران خان نے صرف یہ کہا تھا کہ ارشد شریف کو میں نے مشورہ دیا تھا باہر جانے کا، تو اس کے اوپر دہشت گردی کے اور پتہ نہیں 109 کے اور کون سے پرچے اور کیا کیا باتیں ہو رہی تھیں اس میں. تو ادھر تو ٹویٹس موجود ہیں، ادھر تو جو حکومت میں اس وقت جو امپورٹڈ حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ٹویٹس موجود ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ان کے ٹویٹس، ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جن کے ٹویٹس ہیں، جن کو ہمارے لیڈر نے نامزد کیا ہے، ان سب کے خلاف ایف آئی آر کاٹی جائے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. کنڈیم کرنے کے بعد جو میری سب سے پہلی ریکویسٹ ہوگی اس آپ لوگوں کے توسط سے وہ یہ ہوگی، پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان نے جو کل اسد عمر صاحب نے پریس کانفرنس پہ بتایا، انہوں نے 3 نام بتا دیے، جس میں وقت کے وزیر اعظم، وقت کا وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، اور جو اسلام آباد کے کور کمانڈر ہیں ہمارے فیصل صاحب، 3 لوگوں کو ڈائریکٹلی چارج کر دیا ہے. بینگ لائرز ہمارا سب سے پہلا مطالبہ یہ ہوگا جی کہ ان 3 لوگوں کے اگینسٹ جو ہے وہ ایف آئی آر لاج ہونی چاہیے، اور ایف آئی آر لاج ہونے کے بعد ان کو پراپرلی انٹروگیٹ کرنا چاہیے. کیونکہ جو سیکشن آف لا ہے دیٹ از ویری مچ کلیئر کہ جو ہی کسی بھی کاگنیزیبل اوفینس کی جو ہے وہ لفظ کسی بھی پولیس آفیسر کے کانوں سے ٹکرائیں گے، وہ باؤنڈ ہے کہ وہ ریلیونٹ سیکشن میں اس کا اندراج کر کے فوراً جو ہے وہ ایف آئی آر کرے. سو آئی ایل ایف آباد کا پہلا مطالبہ یہ ہے جی کہ ان 3 لوگوں کے اگینسٹ جو ہے ایف آئی آر ہونی چاہیے. ادروائز پھر ہمارے پاس ریمیڈی اویلیبل ہے کہ ہم 22A کے نیچے جائیں گے، ہم ان کے اگینسٹ جو ہے وہ. دوسری بات، کل کا جو واقعہ جس طرح پورٹرے کیا جا رہا ہے، جس طرح وداؤٹ اینی انٹروگیشن، وداؤٹ اینی انویسٹیگیشن، میں سب سے پہلے کنڈیم کروں گا جو ہماری انفارمیشن منسٹر ہے مریم اورنگزیب صاحبہ، انہوں نے اتنی اس کا ثبوت دیا ہے کہ ود آؤٹ اینی رپورٹ ابھی انویسٹیگیشن چل ہی رہی ہے. ابھی انویسٹیگیشن میں کہ سمجھتا ہوں شروع ہی نہیں ہوئی ہے. تو انہوں نے ایک شخص کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ سب سے پہلے ہمارے پاکستان ٹیلی ویژن نے اس کی سٹیٹمنٹ دکھائی ہے. تو اس کی سٹیٹمنٹ انہوں نے دکھانا شروع کر دی ہے، اور جو شخص موقع پہ دکھایا جا رہا ہے اور جو سٹیٹمنٹ دے رہا ہے اس شخص میں بھی جو ہے وہ کنٹراڈکشن ہے. اور پھر اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ شخص جس کو دکھایا جا رہا ہے، جس کی سٹیٹمنٹ دکھائی جا رہی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ وہ شخص ہے. یہ مینوپولیٹ کیا جا رہا ہے اس واقعے کو، جو اتنا بڑا واقعہ ہے، بالکل اسے جو ہے وہ فیبریکیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں. سو دوسرا ہمارا مطالبہ یہ ہوگا کہ وداؤٹ اینی انویسٹیگیشن، وداؤٹ اینی اس کے جو ہے یہ اس کی سٹیٹمنٹ نہ دکھائیں. آپ خود دیکھ لیں، یہ سارے لوگ جو ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ سمجھدار ہیں. ایک ایسے شخص کے پاس جو
لگتا ہی نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی ایسے وسائل ہوں گے. اتنا سوفسٹیکیٹڈ ویپن کس طرح آ گیا, 9mm کا ویپن جس کی قیمت لاکھوں روپے میں ہے. گلاک ہے, آئی تھنک گلاک, ہاں 5 لاکھ روپے تو اس کی قیمت ہے, لیکن جس شخص کی اسٹیٹمنٹ دکھا رہے ہیں لگتا نہیں ہے کہ وہ گلاک یا وہ ویپن اس کا اپنا ہے. اس کے علاوہ میری جو ہے وہ آن بیہاف آف ILF ایبٹ آباد جو ہے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ جمہوریت کو پھلنے پھولنے دیا جائے. ہمیشہ پاکستان بننے سے لے کر آج تک وکلاء نے رول آف لا کی بات کی ہے, سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی بات کی ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی شخص اپنے لیگل رائٹ کے لیے روڈوں پہ نکلے اور آپ اس طرح دن دیہڑے جو ہے یہ جو سارا کیا گیا ہے تو اس کو تو کنڈیم کرتا ہوں, اس میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی. اور دوسری بات یہ آ گئی ہے کہ اس کے ساتھ کے لیگل اسپیکٹ اس کا کیا ہے. دیکھیں میرے آلموسٹ 22 سال میں کرمنل پریکٹس کر رہا ہوں. ایک چھوٹا سا کیس بھی ہو جائے تو سب سے پہلے آپ کسی پولیس اسٹیشن میں چلے جائیں, کسی جگہ بھی چلے جائیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آپ پرچہ کرائیں عرف عام میں, یعنی کہ رپورٹ رجسٹر کریں, اور اس کے بعد انویسٹیگیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے. اور میرے ججمنٹس ہیں کہ FIR کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سیٹ دا کرمنل انویسٹیگیشن ان موشن. یہ پہلا کیس آیا ہے کہ جہاں پہ ابھی ہم یہ خبریں سن رہے تھے تو نظر آئی ہے کہ ایسا چیزیں پیش کی گئی کہ جس سے یہ تاثر دیا گیا کہ کیس کو ختم کر دیا گیا, انویسٹیگیشن کمپلیٹ کر دی گئی. تو یہ بڑی عجیب سی بات نظر آئی. تو اس کے لیے میں سمجھانے کے لیے ایک عام طور پہ بات کر دیتا ہوں کہ عام طور پہ بھی آپ دیکھیں کہ کوئی FIR ہوتی ہے, اس کے بعد مختلف فیکٹس کلیکٹ شروع ہو جاتے ہیں, اس پہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم اس پہ وقت کنزمپشن ہوتی ہے. اس کے بعد ایک لفظ یوز ہوتا ہے کہ چالان دیا جاتا ہے. اس چالان میں ایک سمرائز کر کے دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ 15 دن 20 دن یہ تفتیش کی ہے, یہ ایویڈنس کلیکٹ کیا, اب ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں. عجیب سی بات ہے کہ یو آر پٹنگ دی کارٹ بیفور دی ہارسز, کہ گھوڑا آگے ہوتا ہے بگھی پیچھے ہوتی ہے. اس میں انہوں نے کیا کر دیا کہ بگھی کو آگے کر دیا ہے, اب گھوڑا پیچھے دوڑا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں جی, صبح ایک خبر آئی ہے کہ نہیں ایک فائر والا نہیں تھا بلکہ ایک اور بھی نظر آیا, وہ کسی شاید چھت پہ بیٹھا ہوا تھا. اب یہ فیکٹس آ رہے ہیں نا, یہ ایویڈنس آ رہا ہے. تو ابھی ایویڈنس آتا جا رہا ہے, لوگوں کی شاتیں آتی جا رہی ہیں. کوئی کہہ رہے دو ہے, آپ نے ایمٹیز نہیں اٹھائے, آپ نے مختلف چیزیں نہیں اٹھائی, فورینسک نہیں کرایا, بلڈ اسٹینڈ نہیں کیا, کارٹون آف نہیں کیا, اس کو لوگوں کی اسٹیٹمنٹس نہیں کی, آپ اس کو فائنلائز کر کے ججمنٹ دے رہے ہیں کہ ایک بندہ ہے اور وہ کہہ رہے ہیں. آپ دیکھیں, آپ بھی جو یہ میڈیا کے ساتھ تعلق رہتے ہیں آپ بھی دیکھیں گے, مجھے بتائیں کسی چوری کے مقدمے میں, چھوٹے سے موبائل چوری کے مقدمے میں 15 دنوں میں آپ کو کسی پولیس والے نے ملزم کے ساتھ کنٹیکٹ کروایا ہے. تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے. یہ ٹاپسی ٹربی مینر میں وہ تفتیش کر رہے ہیں, یہ تفتیش نہیں, میرے خیال سے اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. جناب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, آپ دیکھیں اوور دا پیریڈ آف ٹائم ایونٹس ہو جا رہے ہیں. کیا ایونٹس ہو رہے ہیں کہ ارشد شریف صاحب کی موت ہوئی ہے, پورا اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہے. وحید پیرزادہ صاحب آپ کے ساتھی ہیں, آؤٹ آف کنٹری ہیں. صابر شاکر صاحب آپ کے ساتھی ہیں, آؤٹ آف کنٹری ہیں. تھریٹس چل رہی ہیں, آپ کا فارن منسٹر بیٹھ کے یا انٹیریئر منسٹر بیٹھ کے اوپن تھریٹس دے رہے ہیں. اس کے بعد ایک واقعہ ہوتا ہے اور کنکلوژن یہ ہے کہ جی وہ اذان ہو رہی تھی, قوالی تھی اور میں نے مار دیا. یہ بات جچتی نہیں ہے اور یہ لاجیکلی بھی نہیں جچتی, اور کرمنل انویسٹیگیشن کے بھی جو ضابطے ہیں ان کے تحت بھی نہیں جاتی. اور یہ ایک چیز اور اس میں ایڈ ہونی چاہیے میرے خیال سے, کہ جس طرح اس ملزم کو ایکسیس دی گئی اور جس طرح اس کا بیان چلایا گیا, مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ تفتیش ہمارے قواعد و ضوابط کے مطابق کرنے والے فیل کریں. اس کو انٹرنیشنل سطح پہ اٹھانا چاہیے, اقوام متحدہ کے فورم تک اٹھانا چاہیے, اور کوئی ریپیوٹیڈ انٹرنیشنل ایجنسی کو کرنا چاہیے. ادروائز یہ ویسے ہی باتیں ہوں گی, یہ ہوا وہ ہوا, اذان ہو رہی تھی میں نے کر دیا. تو یہ بات پری ریکارڈڈ ہے, اسٹیج مینیجڈ, اور کرنے والے شہری ہونے کے ناطے, ILF کے ممبران ہونے کے ناطے, اور وکلاء ہونے کے ناطے ہم نے اس کو کنڈیم کیا اور آج آپ کے سامنے بھی موجود ہیں. لیکن جہاں تک ہماری اسٹرائکس کا یا ان چیزوں کا تعلق ہے, وہ ہماری جو باڈیز ہیں, لیگل باڈیز ہیں, وہ ڈیفینیٹلی اس کو ٹیک اپ کریں گی. تو امیجیٹلی تو انہوں نے یہ اناؤنس کیا, ہم اس کو فالو کر رہے ہیں. تو اب جیسے ہی وہ ڈائریکشن دیں گے تو اس کو ہم فالو کرتے ہوئے آگے کریں گے. ادروائز ہمارا جو ذاتی سطح پہ ILF کی سطح پہ احتجاج ہے, میرے خیال سے ہمارے سینئر ممبران جو سب ینگ لوگ سارے اور دوسرے کھڑے ہیں, تو وہ ڈیفینیٹلی ILF میرا چیف جسٹس صاحب سے ایک سوال ہے جی, کہ آیا آپ سارے پاکستان کے چیف جسٹس ہیں یا چند لوگوں کے چیف جسٹس ہیں؟ آپ کو خط لکھا گیا پریزیڈنٹ سے, آپ نے خاموشی اختیار کی.
अरशद शरीफ हमारा शहीद भाई, उसने आपको ख़त लिखा, आपने खामोशी इख्तियार की। वाज़ेह तौर पे ISI बीच में इन्वॉल्व है और ये इनके मामलात को चीफ जस्टिस खुद देखना चाहिए और फाशिस्ट रजीम के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। बात की है हमारे सीनियर्स और हमारे जूनियर वकील साहबान, हम लोग सब लोग इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि हमने इज़हार यकजहती के लिए आज यहाँ पे इकट्ठे हैं अहमदाबाद प्रेस क्लब में। मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, आतिफ खान ने एक बात की है कि इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कि टू पुट द लॉ इन मोशन। मैं उनकी बात को कंटिन्यू करना चाहता हूँ कि जिस तरह से इमरान खान साहब ने कुछ लोगों को नॉमिनेट किया है, सबसे पहले आप उनकी रिपोर्ट लेके उसके बाद इन्वेस्टिगेट करें और प्रॉपर इसके ऊपर इंडिपेंडेंट किस्म के जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनकी एक GI टीम मुकर्रर हो जो कि हुकूमत के बिल्कुल बार के नीचे ना हो, जो कि इंडिपेंडेंटली इस केस को इन्वेस्टिगेट करें और इसके बारे में जितने भी शवाहिद हैं उनको कलेक्ट करके और एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के तरीके से इसको कंप्लीट किया जाए। ये ना हो कि आप वक़ुआ कहीं पे हो और किसी को पेश किया जाए और किसी से आप इकबाली बयान लेकर और आप कोशिश करें कि हम रातों रात इस इन्वेस्टिगेशन को ठप कर देंगे, तो इस तरह हम नहीं होने देंगे। हम बीइंग PTI मेंबर्स और बीइंग लॉयर ऑफ द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हम ये चीज़ इंशाल्लाह नहीं होने देंगे। आप इस चीज़ को अपने ज़हन से निकाल दें, जिस तरह से आप लोग पहले करते रहे हैं। अपनी मर्ज़ी के इन्वेस्टिगेटर्स, अपनी मर्ज़ी के अदालतें और अपनी मर्ज़ी के ही बयानात और अपनी मर्ज़ी के ही सहाफ़ी, हम इस दफ़ा ये काम नहीं होने देंगे। हम जाग रहे हैं, PTI जाग रही है और इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। थैंक यू वेरी मच। ये जो कल का सान्या हुआ है जी, हमारे लीडर इमरान खान के ऊपर जो अटैक हुआ है, इसकी जो कड़ियाँ हैं वो बहुत दूर तक जा रही हैं और आम बंदा भी ये बात समझ रहा है कि कहाँ तक जा रही है और कौन इनके पीछे है। ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे और उसमें थ्रेट करते रहे हैं, ये सब लोग इसमें शामिल हैं। हमारा सबसे पहला मुतालबा ये है कि इन तीनों नामजद मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की जाए और इनसे इनको इन्वेस्टिगेट किया जाए। दूसरी बात यह है कि अब ऐसा नहीं होगा जो इससे पहले होता रहा है, जैसे आप बात को दबा देते थे, अब दबने वाली बातें नहीं है। अब इंशाल्लाह वो कलाबी जो हैं वो भी ज़िंदा हैं, वो भी जाग रहे हैं और आम लोगों के अंदर भी इमरान खान ने इतना शऊर पैदा कर दिया है कि वो अपने राइट के लिए और अपने इस मुल्क के लिए इंशाल्लाह बेशुमार इमरान तेरे जान निसार, बेशुमार लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, फासिस्ट हुकूमत नामंजूर, फासिस्ट हुकूमत नामंजूर, फासिस्ट हुकूमत नामंजूर, इसके सहूलतकार नामंजूर, इसके सहूलतकार नामंजूर, इसके सहूलतकार नामंजूर। सब